اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جس وقت حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل دیکھے تو دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور انبیاء کرام کی اکثر زندگی صبر اور شکر کے درمیان ہوتی ہے، ایسی کیفیت کا، ایسی حالت کا ان کو سامنا رہتا ہے کہ ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اگر نہیں ضرورت پوری ہو سکی تو صبر کیا۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسی ہی تھی، بلکہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ آپ جیسی زندگی چاہتے ہیں آپ کو عطا کر دی جائے گی، کہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کریں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی مشورہ یہی دیا کہ اللہ کے نبی، میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو دیکھا ہے، ساری انسانیت کو جانتا ہوں، اس سے بہتر کوئی اور زندگی نہیں ہے جو صبر اور شکر کے درمیان ہو۔ چنانچہ فوراً عرض کیا کہ اللہ، میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے ملے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت اگر نہ ملے تو میں صبر سے کام لوں۔ تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسی وقت سارا کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور پھر توکلاً علی اللہ زندگی گزاری جاتی ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو مقصود کچھ اور تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر پیغمبر کو لانے والے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی بظاہر جلدی تھی۔ چنانچہ اس جلدی کا اثر یہ تھا کہ حضرت مریم کی نشو و نما اس طرح سے ہوئی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنا عام تندرست بچہ 15 دن میں بڑھتا ہے تو یہ 1 دن میں اتنی بڑھ جاتی تھی، اور ایک روایت میں 1 مہینے کا ذکر بھی آتا ہے کہ عام تندرست بچہ جتنا 1 مہینے میں بڑھتا ہے تو یہ اتنا 1 دن میں بڑھ جاتی تھی۔ اور یہی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی کہ وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پا رہے تھے اور بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ تو اس لیے چونکہ مقصود ان کی نشو و نما میں جلدی تھی، اس لیے ان کو طرح طرح کے پھل دیے جا رہے تھے تاکہ یہ کھائیں پئیں اور خوب ان کی نشو و نما ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو دل پر ایک خاص اثر ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس موقع پر ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا کہ اے میرے رب، مجھے خالص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ چنانچہ قرآن پاک میں انبیاء کرام کی اولاد کے حوالے سے دعائیں منقول ہیں، تو جب بھی دعا مانگی جائے تو عام طور پر ہم لوگ اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں صرف اولاد ہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اولاد کا اشتیاق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ دوسرے موقع پر ربی حب لی من الصالحین، تو اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی بیویاں اور ایسے بچے عطا فرما جو مسلمانوں کے لیے امامت یعنی رہنمائی اور ایک مقتدا کا مقام پانے والی ہو،
تو دین کا خوب کام کرنے والی ہو، ایسی ہوں کہ عام مسلمانوں میں بھی ان کے دین کے کام کا اثر ہو۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، یہ کہنا بڑا ضروری ہے۔ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، اور آگے پھر اس بشارت کا تذکرہ ہے کہ ہم نے فرشتوں نے حضرت زکریا کو آواز دی، اور یہ وہ کیفیت تھی کہ حضرت زکریا اپنے عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو الملائکہ جمع کا لفظ ہے کہ فرشتوں نے پکارا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، تو متکلم حضرت جبریل تھے، تو چونکہ فرشتے کئی سارے تھے اس لیے ملائکہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو فرشتوں نے آواز دی، حضرت زکریا علیہ السلام متوجہ ہوئے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ اور سورہ مریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا تھا، اور ناموں کے بارے میں بھی آتا ہے، تو ان کا بھی یہ نام اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ نام رکھا گیا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، آگے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ ان کے اندر کیسی صفات ہوں گی۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب عطا فرمائی۔ تو ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوں گے، اور یہ کلمۃ اللہ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ یہ واقع میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وسیداً، اور یہ سردار ہوں گے جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ صفت یہ وصف بھی ان کو عطا فرمائیں گے۔ وحصوراً، اور وہ پاک باز ہوں گے۔ ویسے تو سارے کے سارے انبیاء کرام پاک باز ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خاص طور پر پاک بازی عطا فرمائی کہ ان کو کبھی خیال بھی نہیں دل میں گزرا۔ چنانچہ انبیاء کرام میں سے واحد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ دنیا میں دوبارہ جوانی میں اٹھا لیے گئے زندہ، اور جب دوبارہ آئیں گے تو شادی کریں گے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ عرب کے ایک قبیلہ ازدشنو جو انتہائی نیک اور شریف الطبع قبیلہ ہے، ان کی ایک عورت سے نکاح کریں گے اور اللہ تعالیٰ بچے بھی عطا فرمائیں گے۔ تو سوائے حضرت یحییٰ کے کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہیں جنہوں نے شادی نہ کی ہو، تو یہ پاک باز ہوں گے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت میں سے ہیں۔ ویسے تو انبیاء کرام کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان میں سے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے سب سے پہلی چیز حیا ہے، کہ حیا یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز تعطر، خوشبو لگانا، یہ بھی انبیاء کرام کی سب کی مشترکہ سنت ہے۔ اور نکاح یہ بھی سارے کے سارے انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ اور اسی طرح مسواک کرنا یہ بھی سارے کے سارے انبیاء کرام کی سنت ہے،
ہمارے ہاں جو کوئی نمازی حضرات ہیں وہ تو کسی حد تک مسواک کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن عام مسلمان مسواک کو سرے سے ہی تقریباً ترک کر چکے ہیں۔ اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض میں ختنوں کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بہرحال یہ کہ نیکوکار ہوں گے وَنَبِيًّا اور نبی ہوں گے، مِنَ الصالحین اور نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ ایسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نیک صالح لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔